امام بہقی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی خوبصورت روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ روایت کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسی بعد النبوہ، کہ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کرنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا، اپنی طرف سے جانور کو ذبح کیا، 2 جانور ذبح کیے۔ اس طرح اور محدثین نے بھی روایت کو نقل کی ان نبی اقا عن نفسی بعد ما بعث نبیہ، کہ اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کے بعد اعلان نبوت کے بعد کیا ہے، اپنا عقیقہ کیا۔ اور حالانکہ اس سے قبل دوسری روایت کو دیکھیے، اور روایت جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں لما ولد النبی اقا عنہ عبد المطلب بکبشن، کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے، آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کے دادا جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا عقیقہ کیا تھا، آپ کی طرف سے جانور جو وہ ذبح کیا۔ اور وہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے ان عبد المطلب جعل له مأدبہ یوم السابع، جب سرکار کی ولادت کا 7واں دن آیا تو انہوں نے ضیافت کا اہتمام کیا، جانور کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے جانور کو لوگوں کے اندر تقسیم کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا کہ اللہ نے مجھے پوتا عطا کیا ہے۔ حالانکہ 2 روایت آ رہی ہیں کہ حضرت عبد المطلب پہلے عقیقہ کر چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی دوبارہ اپنی ولادت کے بعد پھر اپنا عقیقہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، پھر اس چیز کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا۔ اور امام ابن حجر اسقلانی نے اس کے اوپر جو تفسیر اور تشریح کی ہے وہ بڑی پیاری تشریح انہوں نے کی۔ کہتے ہیں کہ ظاہر لی تخریج اور اصل آخر ہو ما اخرج البہقی عن انس، کہتے ہیں ایک اور طرح سے بھی بات واضح ہو رہی ہے مجھ پر، وہ کیا ہے کہ ان نبی اقا عن نفسی بعد النبوہ، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کے بعد دوبارہ اپنا عقیقہ کیا۔ حالانکہ کیا تھا، قد ورد ان جدہ عبد المطلب اقا عنہ فی صاب ولادتہ، کہ آپ کے دادا جی 7ویں دن آپ کی ولادت کے بعد کیا ہے، آپ میرے آقا کا عقیقہ کر چکے ہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں والعقیقۃ لا تعد، عقیقہ دوبارہ زندگی میں نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ کیوں جانور کو ذبح کیا اپنی پیدائش، اپنی ولادت کی خوشی میں؟ یہ وہ پوائنٹ اور نقطہ ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، جہاں جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ والعقیقۃ لا تعد، یہ رپیٹ نہیں ہوتا، ریوائز نہیں ہوتا، دوبارہ نہیں ہوتا۔ جب دادا جی عقیقہ کر چکے تھے تو پھر اللہ کے نبی نے کیوں اپنا عقیقہ کیا؟ تو وہ سنیے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، فَيُومُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ إِظْهَارًا لِلشُّكْرِ عَلَىٰ إِيجَادِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِيَّاهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو یہ بات اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے دوبارہ عقیقہ کیا، دوبارہ جانور کو ذبح کیا اپنی ولادت کی خوشی میں، تو کس لیے کہ اللہ نے انہیں جو ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور 40 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے، اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، وتشریفا لامتہ، اور یہ ان کی امت کا اعزاز بھی ہے۔ کما کانا یصلی علی نفسہ لذالک فیستحب لنا ایضا اظہارا شکر بمولدہ باجتماع الاخوان۔ یہ سنیے ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نبی اگر خود اپنی ولادت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر تو زیادہ لازم ہے، ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں بمولدہ باجتماع الاخوان، کہ بھائیوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو بلایا جائے، مسلمانوں کو بلایا جائے اور ان کا اجتماع کیا جائے، اطعام الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، لنگر کا انتظام کیا جائے، لنگر بانٹا جائے، وذالک من وجوہ القربات و اظہار المسرات، اور ایسا کرنا یہ خوشی کی علامات ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں، جلال الدین سیوطی بھی اسی طرح کی بات نقل کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر مستحب ہے کہ جب نبی خود اپنی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں تو امتی کیوں نہ منائے، امتی کیوں نہ کرے، اللہ کا شکریہ ادا کیوں نہ کرے، جب اللہ نے اپنا نبی بلکہ نبیوں کے تاجدار ہمیں عطا کر دیے، تو نبی اپنی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں تو امتی پر بھی لازم اور مستحب ہے کہ وہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے مختلف طریقوں سے، جیسا بھی کہ خوشی کا سماع شریعت کے دائروں کے اندر رہ کر خوشی کا اظہار ضرور کیا جائے کہ سید الانبیاء ہمیں نصیب ہو گئے۔